چی نے جب دیکھا کہ عظما اب کام کے لیے بالکل تیار ہے تو انہوں نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور مجھے اشارہ کیا کہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس طرف آ جاؤ۔ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اس انداز میں چھوڑے کہ وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ میں اٹھ کر چی کی طرف آ گیا۔ چاچی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو سردار، میری بیٹی کا یہ پہلی بار ہے کام ایسے کرنا جس سے اسے تکلیف کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے بچی نے ڈھیر سارا تھوک نکالا اور مجھے تیار کرنے لگی۔ میں نے اس عظما کی طرف دیکھا تو وہ بھی بالکل تیار تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میرے ایسا کرنے سے اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ چاچی نے ابھی میرا پکڑا ہوا تھا، پھر وہ بولی، سردار جی جیسے میں نے اب سے کہا ہے ویسے کرنا، نہیں تو میری بیٹی بہت روئے گی۔ میں نے جی اچھا کہتے ہوئے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنا کام شروع کیا عظما کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئی۔ چی نے عظما سے کہا، میری بچی صبر، الف بھی تو صرف کام شروع ہوا ہے، بس تم کچھ دیر ہمت اور برداشت سے کام لو، پھر ساری زندگی خوب انجوائے کرو گی۔ اور ساتھ ہی چاچی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ دوبارہ سے کام شروع کر دو۔ چی اپنے تجربے کا پورا استعمال کر رہی تھی، انہیں احساس تھا کہ یہ کام انہوں نے کس طرح کرنا ہے۔ ان کو اپنی بیٹی کی طرف کا پتہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آخرکار پیار میں ڈوبی ہوئی عظما کی آواز آنے لگی، ماما سارا کام ایک دفعہ کر دو، اس طرح سے مت تڑپاؤ۔ چاچی نے فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور عظما کی طرف اشارہ کر کے اشاروں سے مجھے سمجھانا چاہا، دیکھو ہوگی نہ تیار۔ میں جو کب سے ماں بیٹی کے ڈرامے کی وجہ سے خیر ہو رہا تھا، مجھے جیسے ہی اجازت ملی میں نے اپنی پوری جان لگائی اور سار الف گہرائی میں اتار دیا، اور پھر تقریباً 10 منٹ کے لیے میں وہیں پر رک گیا۔ چاچی نے میرے سر پر پیار دیا اور بولی، سردار جی تھوڑا آرام سے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اب کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ پھر آہستہ آہستہ عظما بھی میرے ساتھ میچ کھیلنے لگی۔ اس کی عجیب عجیب آوازوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں عظما آؤٹ ہو گئی۔ چچی نے مجھے رکنے کا کہا اور خود سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ میں ان کی بات سمجھ گیا تھا، اب وہ میرے ساتھ میچ کھیلنا چاہ رہا تھی۔ میں ان کی طرف آ گیا۔ عظما نے ایک نظر مجھ پر ڈالیں اور پھر نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، جیسے اس کو یہ کام بہت برا لگا ہو۔ میں چاچی کے ساتھ میچ کھیلنے والگا تھا کہ انہوں نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور پھر لیکچر دیتے ہوئے بولی، سردار جی اب پتہ لگا کہ تم کتنے بڑے مرد ہو، مجھ پر ترس مت کھانا اور جیسے تمہارا دل کرے ویسے کرنا۔ پھر چاچی نے عظما کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے اسے کہا، عظما بیا ادھر دیکھو اور اب دیکھنا سردار جی نے کتنی طاقت ہے کہ تمہاری ملا کی چھینیں نکلواتا ہے کہ نہیں۔ مجھے چاچی کے چیلنج کا سامنا تھا اور چاچی مجھے بالکل ہی اناڑی سمجھ رہی تھی، مگر اس کی یہ بھول تھی۔ میں نے اوکے کہا اور عظما کی طرف دیکھا جو میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جتنی زور سے کام کر سکتا تھا میں نے اپنی پوری طاقت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کا تجربہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ میں نے چاچی کو اس کی اوقات یاد دلا دی، وہ مجھے پیچھے کرنے لگی۔ وہ بولی، ظالم انسان، جانور، جنگلی، پیچھے ہٹو۔ عظما اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے فاتحانہ انداز میں چی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسا لگا؟ انہوں نے کہا، پلیز پیچھے ہٹو۔ میں نے عظما کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا کرد پیچھے ہٹو کہ نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ایسے ہی رہنے دوا، نہیں پتہ چلے کہ اس عمر میں یہ کام کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے عظما کی خواہش پوری کرتے ہوئے 3-4 پوری طاقت کے ساتھ دھکے دیے۔ چاچی میری منتیں کرنے لگی، واسطے دینے لگی، سردار جی مجھے معاف کر دے۔ میں نے پھر عظما کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، وہ چاچی کو گالیاں دینے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی میر اساتے دینے لگی اور بولی، سردار جی اب بہت ظالم ہوں۔ میں ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنا کام کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ پیچ کھیلتے کھیلتے آؤٹ ہو گئی۔ اس کے بعد میں اور عظما دوبارہ سے میچ کھیلنے لگے۔ اب وہ ہنس ہنس کرے میرا ساتھ دینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آؤٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی میں بھی آؤٹ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد چی کمرے سے باہر نکل گئی، یہ کہتے ہوئے کہ اب تم جانو اور سردار جانی میری تو بس ہو چکی ہے اور اچھی، یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آزما بھی اب سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ چاچی کے جانے کے بعد مجھے چچا کا واپس آنے کا خیال آیا۔ میں جلدی جلدی سے تیار ہونے لگا، وہ ابھی تک لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ جا کر لیٹ گیا۔ اس نے میری طرف چہرہ کر کے مجھے گھورتے ہوئے کہا، آئی تم جانور ہو، ذرا بھی احساس نہیں تمہیں کہ اگلا
بھی انسان ہیں، بس اپنے مزے کی خاطر اگلے کی جان نکال دینی ہے۔ عظما پلیز بھی مجھے جاتا ہے اور جلدی واپس آ کر تم سے تفصیل سے بات کروں گا۔ آزما سے وعدہ کر کے میں کمرے سے باہر چل پڑا اور پھر چھی کو نہا کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر ان سے بولا، میرے لیے پھر کوئی لڑکی ڈھونڈے، ڈر کھو جلدی، اگلی بار آؤں گا تو اسے ملوں گا، نہ ملی تو پھر آپ کو ہی لے جاؤں گا۔ اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑا گھر کی طرف، لیکن گاڑی میں بیٹھا میں نے جیسے ہی پیچھے موڑ کر دیکھا تو عظما آنکھیں پھاڑے کھڑی مجھے اور اپنی ماما کو گھورے جا رہی تھی۔